السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایران ایک بار پھر عالمی سیاست اور سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل رجیم چینج کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ ایران میں اگر حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو حکومت کی حمایت میں بھی بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ 12 جنوری کو انقلاب اسکوائر تہران سمیت ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آیت اللہ خامنئی کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ مظاہرین کے احتجاج، شدید معاشی و سفارتی دباؤ اور بیرونی مداخلت کے خدشات نے اس سوال کو جنم دے دیا ہے کہ آیا ایران میں واقعی ایک بڑی سیاسی تبدیلی کی تیاری ہو رہی ہے؟ اسی تناظر میں ایران کے سابق شہنشاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے رضا پہلوی کا نام دوبارہ عالمی میڈیا، امریکی سیاسی حلقوں اور اسرائیلی بیانیے میں نمایاں ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ محسوس ہوتا ہے، جس کا مقصد ایران کے موجودہ نظام کو کمزور کرنا اور ایک ایسی متبادل قیادت سامنے لانا ہے جو مغربی مفادات سے ہم آہنگ ہو، یعنی اسرائیلی اور امریکی ایجنڈے کے مطابق کام کرے۔ مظاہرے کے دوران اپنے ہی مسلک کی 350 مساجد کو نظر آتش کر دیا مظاہرین نے۔ اسرائیل کے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے یہ واقعہ کہ مظاہرین صرف رجیم چینج نہیں بلکہ اسلامی قوانین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی نظر میں رضا شاہ پہلوی ایک قابل قبول چہرہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سخت ناقد ہیں، ولایت ولی فقیہ کے نظام کو مسترد کرتے ہیں اور مغرب خصوصاً اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ان کے ذاتی دوست ہیں اور رضا شاہ کئی بار اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں۔ امریکہ بھی ایران کی خود مختار خارجہ پالیسی، چین اور روس کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے والے کردار کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ چنانچہ ایک ایسا ایرانی رہنما جو مغرب میں رہ چکا ہو، مغربی سیاسی اقدار سے واقف ہو اور اس کے ایجنڈے کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہو، جیسی امریکہ اور اسرائیل ہدایت دیتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کے لیے ایک اچھا اور محفوظ انتخاب سمجھا جا رہا ہے، اس لیے رضا شاہ کو یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا امریکہ واقعی ایران میں بادشاہت بحال کرنا چاہتا ہے یا یہ صرف ایک چہرے کی تبدیلی ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے لیے نظام کی نوعیت سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ حکومت اس کے مفادات کے مطابق کام کرتی ہے یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ واشنگٹن نے دنیا بھر میں جمہوریت، آمریت اور بادشاہت تینوں کی حمایت کی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق، جہاں کبھی آمریت کی، کبھی بادشاہت کی، کبھی جمہوریت کی، بشرطے کو اس کے اسٹریٹجک اہداف سے آہنگ ہو۔ رضا پہلوی امریکہ اور یورپ کو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، وہ ایران کو غیر مذہبی اور سیکولر ریاست بنائیں گے، امریکہ اور اسرائیل کی دوست ریاست بنائیں گے۔ وہ بار بار امریکہ اور یورپی ممالک سے مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بھی کئی بار دھمکیاں دے چکے ہیں کہ وہ ایران کے اندر حکومت بدلنے کے لیے عملی کارروائی کر سکتے ہیں، فوجی کارروائی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ یہ قدم وقت سے پہلے اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کابینہ کو ایلون مسک کو ایران میں انٹرنیٹ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے اور اس پر بہت تیزی سے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور وہاں جو تصویر اور فوٹیج وغیرہ آ رہی ہیں اس میں وہاں ایلون مسک کی اسٹار لنک کے ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں۔ اگر امریکہ ایران میں رجیم چینج کی طرف عملی طور پر پیش قدمی کرتا ہے تو یہ عمل کسی ایک اچانک فیصلے یا براہ راست حملے تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ مرحلہ وار بتدریج اور مختلف قسم کے دباؤ اور طریقوں پر مشتمل ہوگا۔ امریکی خارجہ پالیسی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ واشنگٹن سب سے پہلے ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جن میں فوجی لاگت کم ہو، عالمی رد عمل محدود رہے اور بظاہر اسے براہ راست مداخلت کے الزام سے بچایا جا سکے۔ ایران کے معاملے میں بھی ممکنہ حکمت عملی اسی دائرے میں گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ سب سے پہلا اور مؤثر ہتھیار جو معاشی دباؤ ہوتا ہے۔ ایران پہلے ہی سخت پابندیوں کے زد میں ہے، مگر رجیم چینج کی صورت میں ان پابندیوں کو مزید سخت کیا جا سکتا ہے۔
تیل کی برآمدات کو تقریباً مکمل طور پر روکنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ بین الاقوامی بینکاری نظام سے ایران کو مزید الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی کمپنیوں کو خوفزدہ کر کے سرمایہ کاری بالکل ختم کرائی جائے گی اور ایرانی کرنسی کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے گا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کا مقصد حکومت سے زیادہ عام لوگوں کو متاثر کرنا ہے۔ جب مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی اور روزمرہ ضروریات زندگی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو جائیں گی، ملیں گی نہیں، تو ظاہر ہے عوامی غم و غصہ جو ہے وہ مظاہروں میں تبدیل ہوگا۔ ریاستی ڈھانچے کے خلاف جو ہے مظاہرے ہوں گے، احتجاج ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید دور کی سب سے طاقتور جنگ یعنی بیانیہ اور سائبر جنگ شروع کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حکومت مخالف مہمات، مخصوص ہیش ٹیگز، ویڈیوز اور رپورٹس کے ذریعے یہ تاثر مضبوط کیا جاتا ہے کہ ریاست ناکام ہو چکی ہے اور اس کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ سرکاری ویب سائٹس، مالیاتی نظام اور حساس اداروں پر سائبر حملے ریاستی صلاحیت کو کمزور اور عوامی اعتماد کو مجروح کرتے ہیں۔ اس مرحلے پر سچ اور جھوٹ کی تمیز اکثر دھندلا جاتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ریاستی بیانیہ ٹوٹ جائے، ریاست کو کمزور سے کمزور کیا جائے۔ داخلی احتجاج کو محض وقتی رد عمل کے بجائے مستقل تحریک میں بدلنے کے لیے بیرون ملک اپوزیشن اور اندرون ملک جو ہے مظاہرین کی بالواسطہ معاونت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ معاونت عموماً این جی اوز اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوریت کے نعروں کے ذریعے کی جاتی ہے، جس میں مالی مدد بھی کی جاتی ہے، تنظیمی تربیت اور میڈیا سپورٹ شامل ہوتی ہے۔ اس مرحلے پہ عالمی میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے، جہاں احتجاج کو عوامی انقلاب اور ریاستی رد عمل کو جبر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی مظاہرین اور اگر پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، آگے لگا رہے ہیں، وہ تو ان کی انقلاب ہے، لیکن اگر ریاست ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں گرفتار کرتی ہے، طاقت کا استعمال کرتی ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت عالمی میڈیا اگر دیکھیں وہ یہی کر رہا ہے کہ ایرانی رجیم کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، امریکہ اور اسرائیلی میڈیا اور سوشل میڈیا پہ وہ پروپیگنڈا جاری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران ایک کثیر النسلی اور متنوع معاشرہ ہے، اس لیے نسلی اور فرقہ وارانہ دراڑوں کو ابھارنا بھی ایک ممکنہ حربہ ہو سکتا ہے۔ وہاں کرد ہیں، بلوچ ہیں، عرب ہیں اور دیگر اقلیتی گروہوں کے مسائل کو عالمی سطح پر نمایاں کر کے مرکز کے خلاف مزاحمت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ماضی میں مختلف ممالک میں یہی حکمت عملی ریاستی وحدت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کی جا چکی ہے، اور ایران اس خطرے سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ وہاں بھی مختلف جو معاشرے کے طبقات ہیں ان کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے، خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ رجیم چینج کی کسی بھی کوشش میں ریاستی اداروں کے اندر اختلافات پیدا کرنا فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر فوج، پاسداران انقلاب، بیوروکریسی اور سیاسی اشرافیہ میں بد اعتمادی اور مفادات کا ٹکراؤ بڑھ جائے تو حکومت کی گرفت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ معاشی دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے ان طبقات کو بھی متاثر کیا جاتا ہے جو نظام کا ستون سمجھے جاتے ہیں، تاکہ وفاداریاں متزلزل ہوں اور فیصلہ کن وقت پر ریاست متحد نظر نہ آئے، اختلافات نظر آئیں۔ اسی دوران ایک متبادل قیادت کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ موجودہ حکومت کے بعد کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا۔ اب جو آپ دیکھیں سابق شاہی خاندان کے جو رضا پہلوی ایسے جو نام ہے اسی تناظر میں سامنے لائے جا رہے ہیں کہ متبادل لیڈرشپ موجود ہے، جنہیں بین الاقوامی اب میڈیا جو ہے نمایاں جگہ دے رہا ہے۔ عالمی فورمز پہ ان کے جناب مہمان بلائے جا رہا ہے، سی این این پہ بھی، فاکس نیوز پہ بھی، ایک ممکنہ عبوری قیادت کے طور پر انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کا مقصد عوام اور ریاستی اداروں دونوں کو یہ باور کرانا ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے اور متبادل انتظام کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ تمام غیر فوجی اور بالواسطہ اقدامات ناکام ہو جائیں تو اسرائیل کے ذریعے محدود فوجی دباؤ ایک آپشن کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ حساس تنصیبات پر حملے، اہم شخصیات کو نشانہ بنانا اور دفاعی نظام کو کمزور کرنا ایسے اقدامات ہیں جو داخلی عدم استحکام کو مزید گہرا کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ خود کو براہ راست جنگ سے دور رکھ سکتا ہے۔
اس کے بعد بھی اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوں تو محدود فوجی کارروائی، بحری ناکہ بندی یا فضائی حدود پر دباؤ جیسے اقدامات زیر غور آ سکتے ہیں۔ یہ اقدامات مکمل جنگ کے بغیر ریاستی صلاحیت کو مفلوج کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مگر ان کے نتائج ہمیشہ قابو میں نہیں رہتے ہیں، بعض اوقات نتائج کچھ اور نکل آتے ہیں۔ آخری اور سب سے خطرناک آپشن جو ہے وہ براہ راست فوجی مداخلت ہے، جو نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کو طویل اور تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس لیے امریکہ اس راستے پر جانے سے شاید آخری حد تک گریز کرے، لیکن ٹرمپ کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ ٹرمپ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ فوجیں اتار سکتے ہیں۔ ایران اب نہ عراق ہے اور نہ ہی افغانستان ہے، اس کے پاس بھی قوت ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے جو غیر فوجی اور بالواسطہ آپشنز بھی ہیں، فوجی آپشن بھی ہے، اور اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ پہلے سازشیں کرتا ہے، مختلف آپشن استعمال کرتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہ ایران کس حد تک ان دباؤ کو برداشت کر کے اسرائیل و امریکہ کے اپنے ریاستی ڈھانچے اور خود مختاری کو بچا سکتا ہے، اور آیا خطہ ایک اور بڑے سیاسی و جغرافیائی تجربے کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں مظاہرین کی مدد کی جائے گی اور فوجی کارروائی ایران کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ امریکہ نے تمام حربیں استعمال کر کے دیکھ لی ہیں، اسے ابھی تک تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے۔ اب ایک براہ راست فوجی کارروائی کا آپشن بچا ہے جو بے حد خطرناک ہے۔ ایران پہلی دھمکی دے چکا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ترکیہ نے، چین نے، روس نے اور پاکستان نے کے دفتر خارجہ نے یہ بیانات جاری کیے ہیں کہ ایران میں استحکام رکھا جائے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ایران مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے۔ روس اور چین کے کردار پر نظر ڈالی جائے تو یہ دونوں ممالک ایران کے ساتھ اسٹریٹجک مفادات ضرور رکھتے ہیں، مگر براہ راست امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ تصادم سے گریز کرتے ہیں۔ روس کے آپ دیکھیں کہ وینزویلا کا واقعہ ہو تو روس کا جو بحری جہاز ہے تیل لے کے جانے والا، اس کو امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا اور روس نے کوئی بہت بڑا احتجاج نہیں کیا۔ روس ایران کو سفارتی حمایت، انٹیلیجنس تعاون اور محدود دفاعی سہولتیں فراہم کر سکتا ہے، جبکہ چین معاشی سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں ایران کو مدد دے سکتا ہے۔ تاہم اگر ایران مکمل داخلی انتشار یا خانہ جنگی کی طرف بڑھتا ہے تو یہ توقع رکھنا حقیقت پسندانہ نہیں کہ روس یا چین اپنی فوجیں اتار کر ایران کے لیے براہ راست جنگ لڑیں گی یا ایرانی جو رجیم ہے اس کو بچانے کے لیے آئیں گی۔ ان کی حمایت ایک حد تک ہوگی، اس سے آگے نہیں ہوگی۔ ایرانی قیادت کے جو امیدوار ہیں، رضا پہلوی کا ذاتی اہلیت جو ہے ان کی، وہ بھی ایک سنجیدہ سوال ہے۔ انہوں نے کبھی ریاستی امور نہیں چلائے، نہ انتظامی انہیں نظام کا کوئی عملی تجربہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی ایران جیسے پیچیدہ، کثیر النسلی اور نظریاتی طور پر مضبوط معاشرے کو سنبھالنے کی آزمائش سے گزرے ہیں۔ ایران میں بھی جو رجیم کی حمایت میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، وہ ان کی حمایت بھی موجود ہے۔ ایران محض ایک ملک نہیں بلکہ ایک گہری انقلابی تاریخ، مضبوط ریاستی اداروں اور شدید نظریاتی وابستگیوں کا حامل معاشرہ ہے۔ ایسے ماحول میں بیرونی حمایت کے سہارے آنے والا جو رہنما ہے وہ مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اس بات کا خدشہ زیادہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت ناکام ہوتی ہے تو ایران ٹوٹ سکتا ہے، مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ گریٹ بلوچستان کا منصوبہ بھی عالمی میڈیا میں آ چکا ہے اور وہاں ایک موومنٹ چل رہی ہے ایران کے اندر بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں بھی آپ کو صورتحال معلوم ہے۔ اب پاکستان کی یہ صورتحال جو ہے نا ساری غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ایران میں اسرائیل نواز یا مغرب نواز حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پاکستان کے مغربی سرحدی توازن پر گہرے اثرات مرتب ہو گئے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس اور اثر رسوخ کا پاکستان کے قریب آ جانا، ہمسائے میں آ جانا، صرف ایک نظریاتی خدشہ نہیں بلکہ ایک عملی سیکیورٹی چیلنج ہوگا۔ پہلے ہی مشرق میں بھارت اور مغرب میں عدم استحکام کا سامنا کرنے والا پاکستان ایسے کسی نئے خطرے کا وطن عزیز متحمل نہیں ہو سکتا۔
یہ سوال کہ کیا اسرائیل کو ایران میں شکست دینا پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ جذباتی نعروں سے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی بھی ملک اپنی سالمیت کو، اپنے مفادات کو دوسرے کے لیے قربان نہیں کرتا۔ پاکستان براہ راست کسی بڑی جنگ میں کودنے کی پوزیشن میں بھی نہیں، مگر اس کے ہمارے جو ہے اسٹریٹجک مفاد میں یہی ہے کہ ایران ایک مضبوط خود مختار ریاست کے طور پہ قائم رہے اور خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے نہ پائے۔ یہ ذمہ داری عسکری سے زیادہ سفارتی، سیاسی اور علاقائی سطح پر توازن برقرار رکھنے کی ہے۔ اگر امریکی فوجی واقعی ایران میں داخل ہوتی ہیں تو اس کی یہ نتائج ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ پورا مشرق وسطیٰ، پاکستان اور ترکیہ تو متاثر ہوں گے ہی، پورا مشرق وسطیٰ جنگ کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ توانائی کی عالمی منڈیاں شدید بحران کا شکار ہو جائیں گی اور خلیجی ریاستوں سے لے کر جنوبی ایشیا تک عدم استحکام پھیل سکتا ہے۔ ایران کوئی کمزور ملک نہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہاں فوجی مداخلت ایک نئے عراق کے بجائے شاید ایک نئے ویتنام کی صورت اختیار کر لے، جس کے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ایران میں رجیم چینج کی بحث محض ایک ملک کی سیاست نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل کا سوال ہے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے۔ پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے دانش مندی، توازن اور دور اندیشی ہی واحد راستہ ہے، کیونکہ پڑوس میں بھڑکنے والی آگ اور خانہ جنگی سرحدوں کی قید میں نہیں رہتی بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس سے جتنا بچا جا سکتا ہے بچا جائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔